اور پھر اسی طریقے سے اس مرحلے کے اندر طالب علم کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا، ان کتابوں کو پڑھنا بھی جو ہے ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن للامام الطبری، امام طبری کی جو کتاب ہے اس کا پڑھنا، اور پھر اسی طریقے سے المحرر الوجیز لابن عطیہ، اور پھر اسی طریقے سے التسہیل لعلوم التنزیل لابن جزی الکلبی، اور پھر اس کے بعد جو ہے البحر المحیط فی التفسیر لابی حیان، اور پھر اس کے بعد تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، اور پھر اسی طریقے سے التحریر والتنویر للطاہر بن عاشور۔ تو اس مرحلے کے اندر جو ہے یہ کتابیں کو جو ہے پڑھنا متوسطین کے لیے یا جو سالکین کے لیے ضروری ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مفسرین کے اقوال، اس طریقے سے جو اختلاف اور جو ہے قواعد، اور پھر اسی طریقے سے ناسخ و منسوخ، یہ ساری چیزیں ان کے اندر جو ہے ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اس مرحلے کے اندر طالب علم کو یہ تمام چیزیں جاننا جو ہے ضروری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے اس پر میں اپنی بات کو جو ختم کروں گا، یہ مرحلہ ہے توسع کا، اور پھر جو ہے مختلف کتابوں کے جو ہے پڑھنے کا، مختلف کتابوں کو جاننے کا اور بحث کا جو ہے یہ جو ہے مرحلہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے طالب علم کو چاہیے کہ وہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر، جو بھی جو تفسیر سے متعلق ہے، جو بھی علوم القرآن سے متعلق ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو جو ہے ان پر جو اپنی نظر رکھیں۔ تو یہ جو ہے اس مرحلے کے اندر جو ہے ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے مختصراً یعنی تفسیر کے جو ہے دراسے کا منہج جو ہے میں نے آپ کے سامنے مراحل کے طور پر، اور اس طریقے سے جو ہے تفسیر کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کے جو ہے طرق وغیرہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین، میں جو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہے طلبہ علم کے لیے علم التفسیر سیکھنے میں جو ہے معاون اور جو ہے مفید ثابت ہوں گے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔